اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے منافقین کا نام نہیں لیا، تو اس طرح سے اگر کسی برے شخص کا ذکر کرنا ہو تو اس کا نام لیے بغیر کرے۔ اللہ نے یہ آداب ہمیں سکھائیں، کسی برے آدمی کا ذکر کرنا ہو یا کسی کی برائی کا ذکر کرنا ہو تو زیادہ بہتر طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نام لیے بغیر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، یعنی دل میں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو نیکی چھوڑنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، یعنی وہ کسی نیکی سے بچنے کے لیے، کسی خیر سے بچنے کے لیے اگر وہ کوئی بات بناتا ہے، کوئی گڑبڑ کرتا ہے، تو وہ گڑبڑ اور دھوکہ اس کے اپنے خلاف ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، وہ کہتا ہے میں ابھی آیا، دل میں اس کے ہے کہ نہیں پڑھنی، تو اس نے کہنے والے کو دھوکہ دیا، لیکن وہ کہنے والے کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ والد ہے، والدہ ہے، اپنے بچوں سے کہتی ہے، سمجھدار بچے، بالغ بچے، ان سے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں جی ہم پڑھ لیتے ہیں، یا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو دھوکہ دے کس کو رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ منافق اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس چیز کی وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں بیماری نفاق کی ہے، بیماری شک کی ہے، بیماری اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ان کو یقین ہی نہیں۔ اور اللہ معاف کریں، یہ بیماری ہم میں سے کتنے لوگوں کے دلوں میں ہے کہ اللہ نے کہا یہ کرو گے کامیابی ملے گی، لوگ نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا یہ نہ کرو، اس میں ناکامی ہے، لوگ وہی کرتے ہیں۔ تو خیر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، پکا نفاق جو کفر والا نفاق ہے۔ اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ منافقین کی جو قرآن اور حدیث میں 60 کے قریب علامات ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے یہ جو علامت ذکر کی گئی، جب ان کا انجام ذکر کیا گیا کہ ان کو دردناک عذاب ہوگا، تو ان 60 کے قریب علامات میں سے ایک علامت ذکر کی گئی، وہ جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ منافقین کی سب سے بڑی علامت جھوٹ ہے۔ اس سے ہم نے سیکھا کیا؟ کہ جو بندہ جھوٹ بولنے والا ہے وہ بندہ ہر گناہ کر سکتا ہے۔ جس آدمی کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو، جو آدمی جھوٹ بولتے ہوئے خوف نہ کرے، ہچکچاہٹ نہ ہو، اس آدمی سے دنیا جہان کا ہر گناہ ہو سکتا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ منافق کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کا فساد کیا ہے؟ ان کا نفاق۔ وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اصلاح ہی کرنے والے ہیں، آپ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں، اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل جاؤ۔ ہم تو یہ اصلاح کر رہے ہیں کہ دیکھو وقت پڑنے پر کسی سے کام لینا یہ ضروری ہے، لہٰذا آپ کافروں سے بھی بنا کر رکھو جیسے ہم نے بنا کر رکھی ہے۔ تو وہ اپنے نفاق کو کہتے تھے ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ جیسے یہ پچھلے دنوں عورت مارچ میں کتنی خواتین نکلی، چند ایک ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگی ہم خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں، ہم اصلاح کر رہی ہیں۔ وہ اصلاح نہیں، وہ فساد ہے۔ کیوں فساد ہے؟ اس لیے فساد ہے کہ جس طرح سے ان کا نکلنا آنا، جس طرح سے ان کی زبان سے بغض نکلنا والدین کے خلاف، بڑوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف، اور اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر باہر نکلنا، تو یہ فساد ہے۔ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں، وہ کہیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کو اصلاح نہیں کہتے۔ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا، اور اس کے مطابق
اپنے آپ کو، اپنے گھرانے اور معاشرے کو ڈیولپ کرنا، تعمیر کرنا، یہ ہے اصلاح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، اللہ کہتے ہیں خبردار، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے ان کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لے کر آئے؟ یہاں ان لوگوں نے بیوقوف کس کو کہا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کو۔ کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا عقل مندی ہے کہ کسی ایک آدمی کے کہنے پر اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی شہرت کو، اور ہر چیز، یہاں تک کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یہ تو حماقت ہے۔ صحابہ نے یہ کیا تھا نا، اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی، جو چیز بھی اسلام کی راہ میں آئی رکاوٹ بن کر، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اگر آج ہم سے کہا جائے ہمارا اپنا گھر موجود ہو، ہم سے کہا جائے اپنا گھر چھوڑ دو اور کسی جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر آپ کے لیے گھر بھی نہیں ہے، ایسے ہی آپ نے رہنا ہے، کہاں رہنا ہے بھائی؟ کوئی پتہ نہیں کہاں رہنا ہے، لیکن گھر نہیں ہے، ہم چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو چیز اسلام میں رکاوٹ بنی اس کو چھوڑ دیا۔ منافقین کہتے تھے یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ منافق ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔